والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علی مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو پروفیشنل انجینئرز بیٹھے ہیں، آپ کا بھی کیلکولیشن میں مائنڈ بہت چلتا ہے، بہت ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ بزنس کمیونٹی کے لوگ تو کرتے ہی حساب کتاب ہیں۔ تو اب ذرا سوچیں، ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 درود پر 100 رحمتیں، 100 درود پر 1000 رحمتیں۔ کیا شاندار فارمولہ ہے کہ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ صبح و شام مجھ پر رحمت الہی برستی رہے۔ اتنے ڈیفیکلٹ ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں کہ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو یہ خیریت کی فکر ہوتی ہے کہ خیر سے واپس آئیں، ہم بھی خیر سے آئیں، پیچھے گھر والے بھی خیر سے رہیں۔ اب جب گھر آ جائیں تو پیچھے کاروبار خیر سے رہے۔ ٹریول پر جاتے ہیں تو اپنے کاروبار، اپنے گھر بار، اپنے سٹاک، تمام چیزوں کی فکر رہتی ہے کسی نہ کسی مائنڈ میں۔ تو اب ذرا سوچیں کہ اگر مجھ پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں، میرے کاروبار پر، میری فیملی پر، میری ذات پر، تو انشاءاللہ بہت ساری مصیبتیں جو آنے والی ہوں گی وہ بھی ٹل جائیں گی۔ تو دس از دا وے ٹو پروٹیکٹ یور سیلف۔ یہ شاندار طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے کاروبار کو، اپنی تمام چیزوں کو اگر سیکیور کرنا ہے، سیف کرنا ہے، تو درود پاک پڑھتا رہوں، رحمتیں برستی رہیں، اور جس پر اللہ کی رحمت برسے گی اس پر مصیبت کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر نبی پاک کا جو یہاں تک حدیث تو ایک بہت خوبصورت کیلکولیشن ہے، مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے نا، ومن صلی علی الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ آپ مہربانی کی انتہا دیکھیں کہ مجھے نبی پاک اپنے پیچھے ہی جنت میں لے جائیں۔ غلام تو پیچھے ہی ہوتا ہے نا، ہمارا تو نعرہ یہی تھا، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ تو ہمارا تو پہلے ہی ارمان یہ کہ بس سرکار کے پیچھے پیچھے چلے جائیں، مگر کرم بالائے کرم، مہربانی کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو 1000 بار درود پاک پڑھے گا جنت میں ایسے جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ کاندھا کس سے چھوتا ہے؟ امام صاحب اعلان کرتے ہیں نا، کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے، صفحے درست کر لیجئے، ویری نیکسٹ ٹو می، جو بالکل میرے برابر میں ہوتا ہے، میرا کاندھا تو اس سے ٹچ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، سرور کائنات کثرت سے درود پاک پڑھنے والے پر اتنی بڑی مہربانی فرمائیں گے۔ اب میرے کاروباری اسلامی بھائیوں، میرے انجینئر بھائیوں، پروفیشنل اسلامک بردرز، اب ہم سوچیں ہمارا کتنا ٹائم ہم فضول ضائع کرتے ہیں۔ اگر آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر غور کریں نا، تو ہمارا روزانہ گھنٹوں جس میں ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے، نہ دنیا کا کوئی کام کر رہے ہوتے، نہ آخرت کا کوئی کام کر رہے ہوتے۔ چلے کاروبار کر رہے ہیں تو سمجھ بھی آ رہا ہے کہ بندہ جاب پہ بیٹھا ہے، کاروبار کر رہا ہے، آفس کا کام کر رہا ہے، واٹ ایور، کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، فارغ ویلے، تھوڑی پنجابی کہتے ہیں نا ویلے بیٹھے ہیں۔ کیا بیٹھے بھائی؟ موبائل لے کے بیٹھے ہیں۔ کئی گھنٹے ہمارا موبائل فون ہم سے لے جاتا ہے، اور نہ جانے کتنا ہمیں بیزی کر دیا، اتنا بیزی کر دیا ہے کہ اب گھر والوں کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ٹائم نہیں۔ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا کہیں اور ہے، ہمارے ساتھ موبائل پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کچھ وقت موبائل کو، اب ایسا فیل ہوتا ہے مجھے کہ ہم اپنا کوئی ایسا ٹائم باندھیں کہ وہ ٹائم میرا بغیر موبائل کے ہوگا۔ اب میں کم از کم ان گھنٹوں میں موبائل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا،
تو پھر انشاءاللہ ہم بہت ساری عبادتیں، مطالعہ، اپنی ذات میں بہتری لا سکیں گے. ورنہ تو اتنا انوالومنٹ، وہ کہتے ہیں نا ہمارے پاکستان میں ایک سے کئی بار زیادہ ہوا ہے، کبھی کوئی ایسی دن آتا ہے تو موبائل فون بند کر دیے جاتے ہیں. تو ایک بار موبائل فون بند ہو گیا پورا دن، تو کراچی میں پورا دن موبائل فون بند تھا. تو ایک صاحب کی میں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ پڑھی کہ بڑے دنوں بعد آج اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوئی ہے اور پتہ چلا اچھے لوگ ہیں. یعنی اپنے ہی گھر والوں سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اب گھر تو جاتا ہوں روز، مگر میں گھر جاتا ہوں میرے ہاتھ میں موبائل، بچوں کی امی کے ہاتھ میں، بچے ایوری بڈی از بیزی ان دی موبائل. ہم گھر میں رہ کر بھی باہر ہیں، گھر میں رہ کر باہر والوں سے رابطے میں، گھر والوں سے رابطے میں نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے ایک فینومینا، ایک باقاعدہ اس پر کام ہو رہا ہے دنیا میں. ایک ریسٹورنٹ کے بارے میں نے پڑھا امریکہ میں کہ انہوں نے اب اچھا ہم لوگ ہمارے یہاں ہمارے وطن میں ہمیں بس وہ والی کروانی ہے جس میں وائی فائی ہونا چاہیے، ٹرین وہ چاہیے جس میں وائی فائی ہونا چاہیے، ہم نے کھانا کھانے وہاں جانا ہے جس ریسٹورنٹ میں وائی فائی. ہم الٹا اپنے آپ کو اتنا انوالو کر بیٹھے، اب دنیا اتنا اس کو استعمال کر بیٹھی کہ اب الٹا چل رہے ہیں. اب ریسٹورنٹ والے کہتے ہیں ہمارے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا ہے تو موبائل نہیں چلے گا، اور اس کی بڑی پیاری وجہ انہوں نے بیان کی. وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ آ کر ہمارا کھانا کھائیں اور اس کو ٹیسٹ کریں، نہ کہ آپ یہاں آ کر بھی موبائل میں لگے رہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا ہم نے کیسا بنایا ہے. اب اس بات کو سمجھنا ہو نا، تو کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ بندہ لنچ کر رہا ہے، گھر والوں نے کھانا لگایا، فون کان پہ، کھانا کھا لیا، فون چل رہا ہے. کھانا کھانے کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کھایا، کیسا تھا. گھر والوں نے پوچھا کھانا کیسا، پتہ نہیں، ٹھیک تھا، صحیح تھا، پتہ ہی نہیں، کیونکہ ذائقہ تو جب آئے گا نا جب آپ کھانے پر توجہ دیں گے. یعنی کسی بھی چیز پر توجہ نہیں ہے، توجہ ہے تو اب صرف موبائل ساری توجہ ہماری لے جا رہا ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ہمیں اسی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے. وی ڈونٹ گیٹ اینی ایکسٹرا ٹائم. مجھے اور آپ کو کوئی الگ سے ٹائم نہیں ملے گا کہ بھائی 50-60 سال پہلے کاروبار، جاب، فیملی، دنیا کو ٹائم دے دو، مزے کر لو، اب یہ 5 سال آخرت کو ٹائم دے دو. نہیں، نو بڈی نوز، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، کسی کو نہیں پتا ہوتا. مرنے سے پہلے کسی کو ایک لمحہ پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا لمحہ میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں. جبھی تو وہ شعر سنا ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. ہمیں تو پل کا نہیں پتا ہے، تو پھر کیوں نہیں کرتے آخرت کی تیاری. اللہ ان اوقات سے بچا لے کہ جو اوقات ضائع کرنے والے ہیں. اللہ کرے کہ ایک ایک سانس کی ہمیں قدر نصیب ہو جائے. لوگ ٹائم مینجمنٹ پر بڑی بات کرتے ہیں، بزنس مین بھی بیٹھے ہیں، پروفیشنلز، انجینئرز مجھے سن رہے ہیں. میں ایک بہت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف، اللہ اکبر، ٹائم مینجمنٹ کا جو اسلام درس دیتا ہے نا، میں کہتا ہوں کائنات میں کوئی ریلیجن، یعنی اسلام تو پریکٹیکلی ٹائم مینجمنٹ کا درس دے رہا ہوتا ہے. جتنی ٹائمنگ کے ساتھ ہماری عبادتیں ہیں، مجھے بتائیے کہ ہمارا تو سارا کا سارا نظام ہی ٹائمنگز پہ ہے. نماز کا وقت شروع ہو گیا، جب تک وقت شروع نہیں ہوگا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. 1 منٹ پہلے بھی نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، 1 منٹ بعد نماز پڑھی، ٹائم ختم ہو گیا، پھر نماز نہیں ہوگی. افطار پورا دن بھوکے ہیں، 1 منٹ پہلے افطار، چند سیکنڈ پہلے افطار کر لیا تو روزہ گیا، اور جیسے افطار کا وقت ہوگا پھر افطار کریں گے. یعنی ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری عبادات کس قدر ٹائمنگ کے ساتھ ہے. بڑی باتیں کرتے لوگ، میں نے بھی دنیا دیکھی ہے کہ جناب دنیا میں جائیں بڑا ٹائم ٹیبل ہے، لوگ بڑے وقت کے پابند ہیں، ٹرینیں، جہاز، ایوری تھنگ ٹائم پہ آتی ہے. میں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ٹرینوں میں، جہازوں میں، پانی کے جہازوں میں، سب میں سفر کر کے دیکھ لیا. یقیناً ٹائم کا بڑا وہاں پر نظام ہے، مگر کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جب موسم خراب ہو، طوفان ہو، فاگ ہو، سنو فال ہو، تھوڑا بہت وہاں بھی ٹائم میں فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے، لیٹ ہو جاتی، سب ہو سکتا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں اسلام میں ٹائم کی کیسی پابندی ہے. آندھی آئے، طوفان آئے، پوری دنیا میں جب اذان کا وقت ہوتا ہے، مؤذن اس وقت ٹائم پہ اذان دیتا ہے. آپ دنیا کی کسی مسجد میں چلے جائیں، 99.99% باہر بارش ہو رہی ہے، طوفان ہو رہا ہے، نماز جماعت کا جو وقت ہے، امام صاحب ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ جماعت کو کھڑا کر دیتے ہیں. ارے اتنی بڑی تعداد میں ٹائم مینجمنٹ ہے. مسجدوں کی تعداد تو اٹھاؤ، جماعت کتنی ہوتی ہیں، اذانیں کتنی ہوتی، کروڑوں دنیا میں اگر جماعت ہو رہی ہیں، ہر جماعت ٹائم پہ ہو رہی ہے، ہر اذان ٹائم پہ ہو رہی ہے. اللہ اکبر. بلکہ لوگ کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ڈسپلن ہونا چاہیے. آؤ میں بتاتا ہوں اسلام ڈسپلن کیسا سکھاتا ہے. اسلام سکھاتا ضرور ہے، ہاں اگر ہم مسلمانوں کے اندر ڈسپلن نہ آ سکا تو اس کا بھی ریزن یہی ہے کہ ہم پریکٹسنگ اگر مسلمان بن جاتے، ہم 5 وقت کے نمازی بن جاتے. بڑی خوبصورت بات پچھلے دنوں
نگران شورا سے ایک شخص بتا رہے تھے کہ ایک بندہ کہتا ہے میرا بہت زیادہ ٹائم جو ہے نا گڑبڑ ہے، میری لائف بڑی بکھری ہوئی ہے، میں اپنی چیزوں کو سیٹل ڈاؤن نہیں کر پاتا. جن کو یہ فیل ہوتا ہو کہ یار میری چیزیں سیدھی نہیں ہو رہی، میرے کام پورے نہیں ہو رہے، نگران شورا نے فرمایا ساری باتیں چھوڑو، 5 وقت با جماعت نماز پڑھنا شروع کر دو، تمہارا پورا دن سسٹم میں آ جائے گا. کیونکہ جب آپ سسٹم سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے نا، فجر کے وقت نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے، ظہر کے وقت آئیں گے، ٹائم کے مطابق آئیں گے، آپ کی ہر کھانے میں، ہر کہتے ہیں باکس میں آپ کی چیز رہنا شروع ہو جائے گی، اور پوری چیزیں جو ہے سیدھی ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ اس کو اس طرح سمجھیے گا کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، اپنے والد کے پاس آیا، والد صاحب کو کہا ابو مجھے کچھ کام دیجیے. بچہ ہوتا ہے نا بعض اوقات کام نہیں کرنے دیتا، مجھے ابو کچھ بات کرنی ہے، کچھ کام کرنا ہے، یا آپ کے ساتھ کھیلنا ہے. ابو کچھ کام میں مصروف تھے. تو انہوں نے کیا کیا، دنیا کا ایک نقشہ لیا اور اس کے 5-6 ٹکڑے کیے نا پھاڑ کے، اور کہا بیٹا جاؤ اس کو جوڑ کے لے آؤ. انہوں نے کہا بیٹا آپ کم از کم گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے گیا، میں اپنا کام نپٹا لوں گا. وہ 5-7 منٹ کے اندر جو ہے وہ دنیا کا نقشہ جوڑ کے لے آیا. کہا ابو اور کوئی کام بتائیں. بولا پہلے یہ بتاؤ کہ دنیا کا نقشہ اتنا جلدی، کیونکہ اس کے لیے تو پوری دنیا کا نقشہ معلوم ہونا چاہیے، یہ کیسے جوڑا؟ تو کہتا ابو میں نے دنیا کا نقشہ نہیں جوڑا، اسی پیپر کے پیچھے جو ہے نا ایک بندے کی تصویر بنی ہوئی تھی، آپ نے 5 ٹکڑے کر کے مجھے دیے، میں نے پیچھے دیکھا تو بندہ بنا ہوا تھا، میں نے بندے کے ناک آنکھیں کان جوڑے تو پیچھے بندہ بھی ٹھیک ہو گیا، پیچھے دنیا کا نقشہ بھی ٹھیک ہو گیا. تو اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ اگر ہم سارے ٹھیک ہو جائیں نا تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات نظام پر بہت بات کرتے ہیں، ارے جناب مسلمانوں کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، مسلمانوں کے ٹائم مینجمنٹ نہیں. ارے اسلام میں تو ہے نا، ہم فالو کریں اسلام کو، ہم اسلام کے اصولوں کو فالو کر لیں. ہم سے زیادہ ٹائم مینجمنٹ اور ڈسپلن کوئی نہیں سکھاتا. مجھے بتائیں نا، دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ہر مذہب ہر قوم کے الگ الگ ان کی عبادت، اور جناب بڑا ڈفرینشیٹ ہے لوگوں میں. مگر ہمارے یہاں کیا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کئی بار آپ کے آفیسز میں ہوا ہوگا کہ پیون ہوتا ہے، بظاہر وہ پیون ہے یا بظاہر وہ بہت لو کیٹیگری کی جاب کرنے والا ہے، مگر وہ شریعت کا پابند ہے، اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو باس صف میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ اسلامی بھائی امام بن جاتا ہے. یہ آپ کو صرف حسن اسلام میں نظر آئے گا، یہ مساوات کا درس صرف آپ کو اسلام میں نظر آئے گا، کیونکہ اسلام ہمیں نماز کے ذریعے سکھاتا ہے کہ کوئی کسی سے پیسے والا کسی سے برتر نہیں ہے، کوئی ڈگری والا کسی سے برتر نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی مرتبے والا ہے تو وہ تقوی والا ہے. اگر میں نماز پڑھوں گا تو تکبر نہیں آئے گا، میں نماز پڑھوں گا تو میرے اندر تواضع، انکساری اور عاجزی آ جائے گی، کیونکہ میں ہر کسی کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہو جاؤں گا. میں کبھی یہ نہیں کہہ سکوں گا یہ میرے برابر گریڈ والا نہیں، یہ میرے جیسا مالدار نہیں، اس نے کپڑے میرے جیسے نہیں پہنے. نہیں جناب، جب نمازی بندہ بنتا ہے تو دل میں عاجزی آنا شروع ہو جاتی ہے. بہت ساری بیماریاں جو دل میں آ رہی ہیں نا، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اسلام کے اصولوں پر عمل نہیں کر رہے. اچھا، ٹائم مینجمنٹ کی، ڈسپلن کی بات ہو رہی ہے. جناب بڑے بڑے دنیا میں ایونٹس ہوتے ہیں، مگر مجھے بتاؤ جب حج کا ایونٹ ہوتا ہے، اللہ اکبر، 30 لاکھ 35 لاکھ افراد، ٹھیک ہے، دنیا میں اتنا بڑا اجتماع کوئی نہیں ہوتا، سب ٹائم کے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں. یہ مینا کا وقت ہے، ایوری بڈی ہیز ٹو بی ان مینا. یہ عرفات کا وقت ہے، ہر کسی نے عرفات میں پہنچنا ہے. یہ رات مزدلفہ میں گزارنی ہے، ہر کسی نے، یعنی لاکھوں لوگ ٹائم کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں. یہ وقت ہے جمرات کی رمی کا، یہ وقت ہے طواف الزیارہ کا، یہ وقت ہے جناب سعی کا. اللہ اکبر، جتنی ٹائم، جتنی مینجمنٹ، جتنا ڈسپلن اسلام سکھاتا ہے. خالی دوسروں کی باتیں کر کے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں، خواہ خواہ دوسروں کی باتیں کر کے ہم ڈی مورلائز ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، میرے دین پر ہم عمل پیرا ہو جائیں اور دین کے اصولوں پر عمل کریں اور جانیں. ہمیں کوئی انسپائر نہیں کر سکتا. ہم خواہ خواہ دوسروں کی باتیں کر کے بعض اوقات ڈی مورلائز ہو رہے ہوتے ہیں. ارے جناب دوسروں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، فلاں قوم کے اندر بڑی انسانیت ہے. اللہ اکبر، میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو جانوروں کے حقوق بھی بیان کرتے ہیں، جو پودوں کے حقوق بھی بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر، میرے آقا کی شان تو یہ ہے. ایک بار وضو فرما رہے تھے، کوئی بلی قریب آئی، نبی پاک نے دیکھا اسے پیاس لگی ہے، اپنا برتن میرے آقا نے آگے کر دیا. اسلام تو یہ درس دیتا ہے. ہم کیوں دوسری قوموں کو سن کر انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں؟ ہم نے چونکہ اپنے دین کو نہیں پڑھا، ہم نے نبی پاک کی سیرت کو نہیں پڑھا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو نہیں پڑھا. اگر ہم سنت رسول پر عمل کرنے والے، اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے والے بن جائیں تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا، کوزے میں دریا کو بند کر دینا. ہاں، نبی پاک کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں. شاعر کہتے ہیں نا،
اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کے ضیاءیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے، حضور کی باتیں ہیں، اللہ اکبر۔ اچھا، ایک اور خوبصورت بات، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے حدیثیں سارے ہی باکمال ہیں، مگر جس دور میں سرور کائنات تشریف لائے نا، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ ہر نبی کو اس دور کے مطابق کمالات اور معجزات عطا کیے گئے۔ جب بھی کوئی نبی تشریف لائے، ان کے دور میں جو کمال تھے نا لوگوں کے پاس، اس سے بڑھ کر کمال، اور ایسا کمال کہ جو سب کو لاجواب کر دے، معجزات کی صورت میں انبیاء کو عطا کیا گیا۔ فار ایگزامپل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جادوگروں کا دور تھا، میجیشینز کا دور تھا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ کریم نے ایسا عصا کا معجزہ دیا، وہ رسیاں ڈالتے تھے وہ سانپ بنتے تھے، آپ عصا ڈالتے تھے وہ اژدہا بن گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو وہ جناب ڈاکٹروں کا دور تھا، میڈیکیشنز کا دور تھا، لوگ علاج دریافت کر چکے تھے، مگر ان کے پاس مرنے والے کو زندہ کرنے کا علاج نہیں تھا، کوڑی کے مرض کا علاج نہیں تھا، مادرزاد اندھے کو وہ آنکھ والا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وہ کمال دیا کہ آپ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر دم کرتے تھے، وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا، مردے کو کہتے کم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو جاتا تھا، وہ لاجواب ہو جاتے تھے۔ تو جیسا نبی ویسے کمالات، جیسا دور ویسے معجزات، ٹھیک ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام کو جو دور تھا نا، ویسے تو میرے آقا کو جتنے پچھلے نبیوں کو معجزات دیے گئے، ان تمام معجزات کا ٹوٹل دیا گیا، بلکہ کچھ ایکسٹرا ایکسکلوسیو خصائص کبریٰ بھی عطا کیے۔ مگر اسپیشل جو دور تھا نا عرب کا، جس دور میں نبی پاک آئے، وہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ ان کو بڑا ناز تھا اپنی زبان پر، انٹلیکچوئل لوگ تھے اور ان کے تو درمیان مقابلے ہوتے تھے۔ اچھا، لینگویج کے، اشعار کے مقابلے، چلے آج بھی آپ کہیں گے مشاعرے ہوتے ہیں جناب، لوگ اپنی کتابیں لکھ کر ایگزیبیشن کرتے ہیں، مگر اس زمانے میں صرف لینگویج کے اعزاز میں مقابلے نہیں ہوتے تھے، بلکہ جو جنگیں ہوتی تھی نا، وہ تلواروں کے ساتھ ساتھ اشعار کے ذریعے بھی جنگیں ہوتی تھیں، یعنی دشمن ایک دوسرے کے خلاف اشعار لکھ کر حملے کرتے تھے۔ معاذ اللہ، کفار نبی پاک کی گستاخی کر کر اشعار لکھتے تھے، اور صحابہ کرام یہاں سے آقا کی نعتیں لکھ کر جواب دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت، سبحان اللہ، یہ نعت خواں، نعت گو شاعر تھے، بلکہ خود نبی پاک حضرت عبداللہ بن رواحہ سے فرماتے ہیں، عبداللہ تمہارے اشعار دشمنوں کے لیے تیر کی مانند ہیں۔ یہ آقا کی ایسی شان بیان کرتے، نبی پاک فرماتے تمہارے اشعار انہیں تیر کی طرح لگ رہے ہیں۔ تو نعت خوانوں تمہیں مبارک ہو، نعت پڑھنے والوں آپ کو مبارک ہو، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، کنفیوز نہ ہوا کرو، اور نعت سننا یہ تو خود نبی پاک کا طریقہ ہے۔ تو اب یہ وہ دور تھا، ایوری بڈی دیٹ ٹائم، بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ تھے اور ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا۔ اچھا، اس کو تھوڑا اور ایلوبریٹ کر دیتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں کہ عرب کے لوگوں کو کتنا اپنی زبان پر، جس کو کہتے ہیں نا زوم کہہ لیں، اپنی زبان پر ناز کہہ لیں، کہ عرب جو عربی بولنے والے وہ کیا کہلاتے ہیں؟